बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, कैनटैब पब्लिशर की तरफ से आपको खुश आमदीद। प्यारे बच्चों, सबक के दौरान जो किताबें आपके पास होनी चाहिए उनमें सबसे पहले उर्दू की किताब आपके पास होनी चाहिए, उसके साथ उर्दू की वर्कबुक यानी अमली किताब, और किसी मश्क में मदद के लिए आपके पास रिसोर्स पैक, और छुट्टियों के काम के लिए समर पैक भी आपके पास होना चाहिए। आपको उर्दू की किताब में खुश आमदीद। आज हम सबक नंबर 6 का दूसरा हिस्सा पढ़ेंगे और हमारे सबक का नाम है मेहनत। सबक के आगाज से पहले आज के हासिलात ताल्लुम यानी SLO को देखते हैं। आज का हमारा SLO है सादा इबारत नज़्म नसर को समझकर दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ के साथ पढ़ सके। तो आपने आज की नज़्म गौर से सुननी है ताकि आपको उसकी समझ भी आए और आपने उसके दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ भी सीखने हैं, और ये सीखना है कि कौन सा लफ्ज़ किस तरह बोला और दुरुस्त तरह अदा किया जाता है। आपके सामने दो प्यारे प्यारे बच्चे बैठे हैं जो कि सबक को गौर से सुन रहे हैं, और आपको मालूम है कि ये सबक याद भी करते हैं, उसको गौर से सुनने के बाद उसको लिखते भी हैं। जो घर का काम दिया जाए वो घर का काम भी करते हैं, जो सबक याद करने के लिए दिया जाए उसको याद भी करते हैं, जो टेस्ट दिया जाए उस टेस्ट की तैयारी भी करते हैं, और घर जाकर अपना घर का काम यानी होमवर्क भी अच्छी तरह करते हैं, यानी खूब मेहनत करते हैं। खेल के वक्त में खेलते हैं, काम के वक्त में काम करते हैं, नमाज के वक्त में नमाज पढ़ते हैं, तिलावत के वक्त में तिलावत करते हैं, और अगर घर का कोई काम करना हो तो घर का काम भी करते हैं। और आपको मालूम है कि उसका नतीजा क्या होता है? उसका नतीजा होता है कामयाबी, उसका नतीजा होता है खुशी, और उसका नतीजा होता है शाबाश और अच्छे नंबर्स। और उसके बाद आप एक अच्छे स्टूडेंट बनते हैं, आप एक अच्छे और कामयाब इंसान बनते हैं, इसलिए कि मेहनत के बगैर कोई आदमी भी कामयाब या कोई भी इंसान अजीम नहीं बन सकता। तो आपने आज ये सबक पढ़ने से पहले ही मुझसे वादा करना है कि आप पढ़ाई में मेहनत करेंगे और आप अच्छे बच्चों की तरह अपना हर सबक, अपना हर काम और अपने हर घर के काम को वक्त पर करेंगे। चलते हैं सबक की जानिब, और सबक भी हमारा है मेहनत। और जैसे कि हमने ये सीखा कि मेहनत के बगैर कोई भी काम आप अच्छी तरह नहीं कर सकते। तो चलते हैं और अपने आज के सबक में मौजूद अशआर को पढ़ते हैं, उनका माना समझते हैं, उनके दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ और एराब को सीखते हैं, और ये सीखते हैं कि मेहनत के क्या क्या फ़ायदे हैं। ए नो नहाल बच्चों, मेहनत से काम करना, मेहनत के बल पे सारी दुनिया को राम करना। मेहनत से चल रहे हैं दुनिया के कारखाने, मेहनत से मिल रहे हैं हर कौम को खजाने। सब दस्तकारियों में डाली है जान उसने, मजदूर को दिखा दी दौलत की कान उसने। तो आपने अशार सुने। अब चलते हैं और देखते हैं इन अशार का मतलब और मफहूम क्या है, और इसमें हमारे लिए क्या सबक पोशीदा है। ए नो निहाल बच्चों, नो निहाल कहते हैं कम उम्र का बच्चा। क्या करना है? मेहनत से काम करना, यानी सिर्फ काम ही नहीं करना बल्कि काम में पूरी मेहनत और लगन से काम करना है। और फिर क्या करना है? मेहनत के बल पे सारी दुनिया को राम करना। मेहनत के बल पर यानी मेहनत की वजह से सारी दुनिया को राम करना, यानी सारी दुनिया को अपना मुती बनाना, अपना फरमाबरदार बनाना, अपने कब्जे में करना, सारी दुनिया पर अपना राज कायम करना और अपनी हुकूमत कायम करना। और ये कब होगा? ये होगा मेहनत की वजह से। अगर आप मेहनत करेंगे तो शुरू में आपको थोड़ा मुश्किल लगेगा, लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा कि सारी दुनिया और सारी दुनिया के लोग आपकी मेहनत की तारीफ करेंगे और उस पर रश करेंगे। अगला शेर, मेहनत से चल रहे हैं दुनिया के कारखाने। कारखाने वो जगह होती है जहाँ पर काम किया जाता है, जहाँ पर मुख्तलिफ चीज़ें बनाई जाती हैं, और दुनिया के कारखाने से मुराद है
دنیا کا جتنا بھی نظام چل رہا ہے، ہمیں جو بھی چیز نظر آ رہی ہے، چاہے وہ بجلی کی چیزیں ہو، چاہے وہ اسکول ہو، چاہے وہ کالج ہو، چاہے وہ گھر ہو، چاہے وہ دکان ہو، چاہے وہ کاروبار ہو، چاہے وہ پڑھائی ہو، چاہے وہ پڑھانا ہو، دنیا کا ہر کام، تمام کام صرف اور صرف چل رہے ہیں محنت کی وجہ سے۔ اگر ڈرائیور محنت نہ کرے اور صبح سویرے نہ اٹھے تو گاڑی کون چلائے گا؟ اگر دکاندار محنت نہ کرے اور صبح سے شام تک دکان میں بیٹھ کر مشقت کے ساتھ وہ چیزوں کو نہ بیچے تو دکان نہیں چل سکتی۔ اگر آپ پیارے بچوں محنت نہ کریں تو آپ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ تو معلوم کیا ہوا، اور اس شعر میں ہمیں کیا کہا گیا کہ محنت ہی کی وجہ سے دنیا کے تمام کام چل رہے ہیں، اور محنت سے مل رہے ہیں ہر قوم کو خزانے۔ یعنی دنیا کی جو بھی قوم ترقی کر رہی ہے اور وہ اس ترقی سے پیسے کما رہی ہے، خزانے کما رہی ہے، علم کے خزانے، دولت کے خزانے، شعور کے خزانے، وہ کس سے مل رہے ہیں؟ وہ محنت ہی سے مل رہے ہیں۔ اور اگلا شعر، سب دستکاریوں میں ڈالی ہے جان اس نے، یعنی ہاتھ سے ہونے والے جتنے بھی کام ہیں، دستکاری کا مطلب ہے ہاتھ سے ہونے والے کام، ان سب میں محنت ہی نے جان ڈالی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ مزدور صبح سے لے کے شام تک، کام کرنے والے لوگ صبح سے لے کے شام تک کیا کرتے ہیں؟ محنت ہی کرتے ہیں، اور محنت ہی نے ان کے کام میں جان ڈالی ہے۔ اور مزدور کو دکھا دی دولت کی کان اس نے۔ آپ کو معلوم ہے کہ کان کسے کہتے ہیں؟ جی، سننے والا کان نہیں، بلکہ وہ جگہ اور وہ پہاڑ میں وہ مقام جہاں پر ہم کھدائی کر کے مختلف قیمتی پتھر وغیرہ نکالتے ہیں، اس کو کہتے ہیں کان۔ اور اس شعر میں اور اس مصرعے میں کہا گیا کہ مزدور کو دکھا دی دولت کی کان اس نے، یعنی محنت نے ہی مزدور کو اس قابل بنایا کہ وہ امیر سے امیر تر ہو گیا، اور بالآخر ہم نے یہ سمجھا کہ مزدور نے اتنی محنت کی کہ بالآخر وہ دولت سے مالا مال ہو گیا، اور گویا کہ وہ اس کے پاس دولت کی کان آ گئی۔ تو مزدور جس کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہوتا، وہ بھی اگر محنت کرے تو وہ اتنا عظیم اور کامیاب انسان بن سکتا ہے کہ گویا اس کے پاس دنیا کی اور عزت کی بہت سی دولت آ گئی ہے۔ اب ہم چلتے ہیں سوالات کی جانب۔ پہلا سوال ہے، ہم آواز الفاظ تلاش کریں۔ اور ہم آواز الفاظ کون سے ہوتے ہیں پیارے بچوں؟ ہم آواز کہتے ہیں ان الفاظ کو جن کی آواز ایک جیسی ہوتی ہے، اگرچہ ان کے الفاظ الگ الگ ہوں لیکن آواز ایک جیسی ہوتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر جان، اس کا ہم آواز ہے کان، جیسے ابھی ہم نے پڑھا۔ اسی طرح آپ نے کارخانے اور نام، ان کے ہم آواز الفاظ تلاش کرنے ہیں، اسی نظم میں موجود ہیں، اور ان کے ہم آواز الفاظ آپ نے یہاں پر اور یہاں پر یعنی اپنی کتاب ہی میں لکھ دینے ہیں۔ اور سوال نمبر 3 ہے، مندرجہ ذیل الفاظ کے متضاد لکھیں، یعنی ان الفاظ کے الٹ آپ نے لکھنے ہیں، جیسے دنیا، آخرت، عزت اور ذلت، اس کا متضاد ہے۔ اسی طرح محبت، جان، آرام اور دولت کے متضاد آپ نے تلاش کرنے ہیں، آپ نے خود سوچنا ہے، اور اپنے والدین سے بھی مدد لے کر آپ نے یہاں متضاد الفاظ لکھنے ہیں۔ اور اب چلتے ہیں سمر پیک کی جانب، اور سمر پیک میں دیکھتے ہیں ہمارے لیے کیا کام موجود ہے۔ محنت کرنا اور اپنے لیے آسانیاں تلاش کرنا اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت کا حصہ رکھا ہے۔ اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے درذیل نظم کو ترنم سے پڑھیں اور نظم کی کوئی سی ایک خاص بات لکھیں۔ یعنی آپ نے ان اشعار کو غور سے پڑھنا ہے، اور چونکہ آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں یہ رکھا ہے کہ وہ محنت کرتا ہے اور اپنے لیے آسانیاں اور سہولت تلاش کرتا ہے، اس بات کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، اپنے سامنے رکھنا ہے، اور ان اشعار کو پڑھنا ہے، اور کوئی ایک خاص بات
جو ان اشعار پڑھنے کے دوران آپ کے ذہن میں آتی ہے، آپ نے وہ ایک خاص بات اپنی نوٹ بک پہ اور اپنی کاپی پہ لکھنی ہے۔ اور اب چلتے ہیں ورک بک کی جانب اور مل کر کچھ سوالات کو حل کرتے ہیں۔ پہلا سوال، سوالیہ علامت ہوتی ہے، یعنی ان تین میں سے سوالیہ علامت کون سی ہے؟ اور ہم نے پڑھا تھا کہ یہ ہے سوالیہ علامت۔ سوال نمبر 2 ہے، تم کب لاہور جاؤ گے؟ اس جملے میں سوالیہ لفظ کون سا ہے؟ بالکل ٹھیک، لفظ کب، تو یہ ہو جائے گا ہمارا درست جواب۔ یہ پینسل ہے، اس جملے کو سوالیہ بنانا ہو تو جملے سے پہلے آئے گا کہاں، کیوں یا کیا۔ تو جب ہم شروع میں کیا لگا دیں گے تو یہ بن جائے گا سوالیہ جملہ، اور سوالیہ جملے کے آخر میں کیا ہوتا ہے؟ سوالیہ علامت، تو یہ بن جائے گا سوالیہ جملہ۔ سوال نمبر 4 ہے، حمزہ ناشتہ نہیں کر رہا۔ اس جملے کو سوالیہ بنانے کے لیے مناسب لفظ ہوگا حمزہ ناشتہ کیوں نہیں کر رہا۔ اور آخری سوال ہے، بارش ہو رہی ہے۔ اس جملے کو سوالیہ میں تبدیل کرنا ہو تو ہم اضافہ کریں گے کیا بارش ہو رہی ہے، لفظ کیا شروع میں لگا دیں گے سوالیہ لفظ، اور آخر میں سوالیہ علامت کا اضافہ کر دیں گے۔ اور یہ ورک بک سے گھر کا کام جو کہ آپ نے خود کرنا ہے وہ ہے سوال نمبر 1، درج ذیل اشعار والدین بچے کو پڑھ کر سنائیں، یعنی والدین اس گھر کے کام میں ضرور شامل ہوں۔ بچہ انہیں سنتے ہوئے درج ذیل سوالات کے جوابات زبانی دے گا، یعنی والدین ان اشعار کو بچوں کے سامنے پڑھیں، ان کو سمجھائیں، اور اس کے نیچے جو سوالات دیے گئے ہیں آپ کی ورک بک میں، والدین وہ سوالات اپنے بچوں سے زبانی پوچھیں اور بچے ان سوالات کا زبانی جواب دیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ گھر کا کام سننا اور بولنا سے متعلق ہے، تاکہ بچوں کو سننا بھی آئے اور بولنا بھی آئے۔ یہ تھا ہمارا آج کا سبق، محنت کا پہلا حصہ ہم نے پڑھا۔ امید ہے کہ آپ بھی آئندہ پوری محنت کریں گے اور جو گھر کا کام آپ کو دیا گیا وہ بھی آپ محنت سے ہی کریں گے۔ اگلے سبق میں پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔